کے ساتھ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہے، جب آپ کا وصال ہوا نا تو یزید تخت پہ بیٹھا، ٹھیک ہے، یزید تخت پہ بیٹھا تو یزید نے ارد گرد جتنے بھی ملک تھے، جتنے بھی شہر تھے، ارد گرد جتنے بھی گاؤں تھے، جتنے بھی علاقے تھے، وہاں پہ ایک ایک سربراہ کو چنا کہ اس گاؤں کا یہ سربراہ ہے، اس گاؤں کا یہ سربراہ ہے، اس گاؤں کا یہ سربراہ ہے، اور اس نے خط لکھے، خط لکھ کر بھیجے کہ جاؤ اس فلاں سربراہ کو دو اور اسے جا کے کہو کہ یزید یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے لوگ میری بیعت کریں۔ یہ خط چلتے گئے، توجہ فرمانا، خط چلتے گئے تو یزید کے ذہن میں خیال آیا کہ ان لوگوں کا اتنا خطرہ مجھے نہیں ہے جتنا خطرہ مجھے 3 آدمیوں کا ہے، کہ وہ یہ نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال کی خبر سن کر یہ نہ ہو کہ وہ خود ہی خلافت کا اعلان نہ کر دیں۔ یزید کو یہ ڈر تھا۔ وہ کون ہیں 3 آدمی؟ ایک ہیں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، 2 صحابی ہیں، ایک نواسہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ 3 شخص خلافت کا اعلان نہ کر دیں۔ جب اس نے یہ سوچا تو پھر سب سے پہلے اس نے خط لکھا گورنر مدینہ کو۔ گورنر مدینہ اس وقت تھے ولید بن عقبہ، ٹھیک ہے، ولید بن عقبہ اس وقت گورنر مدینہ تھے۔ جب اس نے خط لکھا نا تو خط لکھ کے کہا کہ ولید بن عقبہ کہ تو آج میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کو بھی بلا، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلا، عبداللہ بن عمر کو بھی بلا، اور بلا کر ان کو کہے کہ یزید یہ کہتا ہے کہ میری بیعت کرو، اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو ابن زیاد یہ خط لے کر گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس گیا۔ ولید بن عقبہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، گورنر مدینہ ہیں، اپنے محل میں بیٹھے ہیں۔ جب ان کو خط دیا گیا تو انہوں نے خط جب پڑھا تو ان کی روح کانپ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو میں قتل کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو میں قتل کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کو میں قتل کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر کو میں قتل کروں؟ آگے پھر کیا ہوا؟ بڑی توجہ کے ساتھ ولید بن عقبہ نے مروان کو بلایا۔ مروان کون ہے؟ مروان وہ شخص ہے کہ جس کے باپ کا نام تھا حاکم، جس کے باپ پر میرے آقا کریم نے لعنت بھیجی تھی، جس کے باپ پر میرے آقا کریم نے لعنت بھیجی تھی۔ حاکم کا بیٹا مروان، اور مروان کو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا، گرگٹ کیا ہوتا ہے؟ گو کا بچہ، حضور اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو جس کے باپ پر حضور نے لعنت کی ہے اس کا بیٹا کتنا نیک ہوگا، اس کا بیٹا کتنا اچھا ہوگا جس کے باپ پر حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بلایا، بلا کے کہا کہ مروان مجھے مشورہ دے کہ یزید نے میرے پاس ایک خط بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان کو کہو کہ یزید کی بیعت کریں، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیں۔ آپ کیا تو کیا مشورہ دیتا ہے؟ مروان نے کہا کہ ولید بن عقبہ تجھے معلوم ہے کہ یزید کتنا سخت ہے، اگر تو نے ان سے بیعت نہ لی تو یزید مکہ پہ بھی چڑھائی کرے گا تو مدینہ پر بھی چڑھائی کرے گا۔ تو حسین کو اس چیز کا ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ مدینہ میں خون بہہ جائے۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ میرا نانا وہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ نہ ہو کہ میرے نانا جان کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ بڑی توجہ سے سننا، جس وقت مروان کو بلایا نا ولید بن عقبہ نے، اور جناب والا ولید بن عقبہ کہتا ہے اے مروان مشورہ دے کہ جناب والا یزید نے خط بھیجے ہیں، میں اس خط دا کی کراں؟ مروان کہتا ہے ولید بن عقبہ بلا امام حسین نو، بلاؤ عبداللہ بن زبیر نو، بلاؤ عبداللہ بن عمر نو، انہاں نال گل کرو جناب والا یزید دے اے پیا کہندا ہے۔ جس ویلے امام حسین کو جاندا ہے بندہ بلان واسطے، امام حسین نے سوچیا کہ اج گورنر مدینہ مینوں کیوں بلا رہے ہیں، اج کو بڑی خاص گل ہوے گی۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر نو بھی بلایا گیا۔ امام حسین نے اپنے نوجوان تیار کیتے، نوجوانوں نو تیار کر کے آکھیا نوجوانوں چلو میرے نال
نال ولید بن عقبہ مینوں گورنر مدینہ پیا بلاندا ہے تسی جناب والا محل دے باہر کھڑے ہو جائے اگر میری آواز اونچی ہو گئی ہے تسی محل دے اندر آ جائے جدوں تک میں باہر نہیں آواں گا تسی جانا نہیں سارے نوجوان تیار ہو گئے امام حسین نو خبر ہو گئی سی کہ جناب والا امیر معاویہ دا انتقال ہو گئی ہے اور تخت تے جناب والا یزید بیٹھ گئی ہے امام حسین جان دے سن کہ یزید عیاش ہے یزید شرابی ہے یزید زانی ہے امام حسین جان دے سن اے دین نو مٹان واسطے آیا ہے پھر جناب والا امام حسین عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر جس ویلے گورنر مدینہ جناب والا ولید بن عقبہ دی بارگاہ چ گئے اور جناب والا ولید بن عقبہ کہندا ہے اے حسین اے عبداللہ بن زبیر اے عبداللہ بن عمر یزید نے خط بھیجے آئے اور یزید کہندا ہے کہ انہاں تیناں دی بیعت لو اگر اے بیعت نہ کرن تے انہاں نو قتل کر دیو اے حسین تھوڑا کی مشورہ ہے امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے حسین نے کیا تینوں پتہ نہیں میں اس نبی دا نواسا ہاں جو میرا نبی جناب والا نبیاں دا امام ہے میں چھپ کے کام کرن والا نہیں میرے اندر خون بطول ہے میرے اندر خون رسول ہے میرے اندر خون حیدر کرار ہے جناب والا امام حسین نے آکھیا میں باہر جاواں گا ولید سارے دے سامنے اعلان کر کے آکھ کے سارے یزید دی بیعت کرو میں پھر یزید دی بیعت کراں گا پھر جناب والا توجہ فرما دے جانا ولید بن عقبہ نو پتہ لگ گیا اگر میں باہر اعلان کیتا امام حسین دے منن والے سارے سانو مارن گے ساڈے تے ظلم کرن گے کیونکہ جڑے حسین نو مندے نے او یزید نو نہیں مندے جڑے حسین نو جان دے نے او یزید نو نہیں جان دے جڑے حسین دے پیچھے لگے نے او یزید دے پیچھے نہیں جان دے جڑے حسین نو حسین من دے نے او یزید نو یزید نہیں من دے بڑی توجہ نال ولید نے دل وچ سوچیا کہ میں اعلان نہیں کراں گا میں باہر لوگاں دے سامنے جا کے شور نہیں مچاواں گا توجہ فرما دے جانا حسین جس ویلے اٹھے نے مروان بھی اوتھے بیٹھا ہویا سی مروان کہندا ولید بن عقبہ امام حسین نو جان نہ دئی اگر حسین باہر نکل گئے پھر حسین تینوں لبن گے نہیں حسین قابو وچ نہیں آون گے انہاں نو جان نہ دئی مروان آکھیا ولید تیرے کول موقع ہے تو حسین نو قتل کر دے امام حسین جوش وچ آ کے کہندے نے او مروان تو مینوں قتل کرے گا یا ولید مینوں قتل کرے گا تانوں پتہ نہیں ہے میرے اندر خون حیدر کرار دا ہے میرے اندر خون حیدر کرار تے مولا علی دا خون ہے امام حسین اے گل کر کے باہر نکل گئے مروان کہندا ہے ولید میں تینوں آکھیا سی حسین چلے گئے پھر حسین نہیں ملن گے حسین قابو وچ نہیں آون گے جس ویلے حسین مدینے وچ آ گئے اور جناب والا حسین نو پھر بلایا گیا امام حسین نے کیا صبح ہوے گی تے ویکھیا جاوے گا کی ہوے گا پھر جناب والا بندہ آندا رہیا جاندا رہیا آندا رہا جاندا رہیا لیکن حسین نو پتہ چل گیا سی ہن کی ہون والا ہے امام حسین نے دل وچ سوچیا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا میرے نانے دا نام نبی محمد الرسول اللہ ہے میری ماں دا نام فاطمہ ہے میرے بابے دا نام مولا علی ہے میرے بھائی دا نام حسن ہے میں بیعت نہیں کرے گا میرے اندر خون پا کے میں کسے پلیت دی بیعت نہیں کراں گا جس ویلے جناب والا ایک گھر چلدی چلدی گورنر مدینہ کو پہنچی کہ حسین تے بیعت نہیں کرن گے ولید بن عقبہ نے سوچیا کہ ہون جناب والا یزید ساڑے تے حملہ کر دے گا مدینہ نو جناب والا خون خون ہر پاسے پھیل جائے گا امام حسین نے سوچیا کہ اے نہ ہوئے کہ یزید حملہ نہ کر دے مدینہ ہوتے امام حسین نے سوچیا کہ میں مدینہ چھڑ جاواں اے نہ ہوئے کہ یزید حملہ کرے لوگ قتل ہو جان روزہ رسول نو کوئی تکلیف نہ پہنچے امام الانبیاء نو کوئی پریشانی نہ پہنچے جناب والا امام حسین نے ارادہ فرمایا رات نو اپنی اہل بیت نو بلایا سارے نو بلا کے آکھیا چلو مدینہ چھڑ کے چلیے یار سوکھی گل نہیں 55 سال امام حسین مدینے وچ رہے نے مدینے وچ کھیل دے رہے نے مدینے دیاں گلیاں وچ پھر دے رہے نے اج بندہ 22 دن دا ویزا لے کے جاندا ہے مدینہ شریف جاندا ہے رہندا ہے پھر بھی دل نہیں کردا آن دا بندہ روندا ہے کہ کاش مینوں ایتھے موت آ جائے نواسہ رسول ہوے او حسین جنہاں نو حضور موڑیاں
تے چکے مدینے دیاں گلیاں چ پھیر دے رہے او حسین جڑے مدینے دی گلیاں بھی صحابہ نال کھیل دے رہے او حسین جدے واسطے میرے نبی ممبر رسول چھڑ دیندے سن حسین نو چکے گود وچ بٹھا لیندے سن جس ویلے روزہ رسول دے سامنے حسین جاندے نے حسین دیاں اکھاں جو چھم چھم اتھرو جاری ہو گئے رو کے کہندے نے نانا جی اج تہاڈا نواسا جا رہا ہے اپنی ماں دی قبر تے جاندے نے ماں دی قبر تے لے کے کہندے نے امی جان جس شہزادے نال تسی پیار کردے سو جس شہزادے نو تسی سینے لاندے سو جس شہزادے نو تسی ویکھے بغیر تھوڑا گزارا نہیں سی ہوندا او شہزادہ کربلا دے میدان وچ جا رہا جے حسین روندے نے جنہ جنہ ویکھیا او بھی روے جناب والا امام حسین کو کسے پوچھیا کہ حضور کیوں رو رہے ہو حسین رو کے کہندے نے کہ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری